کہ ناصر صاحب آپ ذرا بتائیے کہ امان اللہ کا لاس، اس کی غیر موجودگی، یہ خلا آپ کو کتنی دیر پریشان کرتا رہے گا اور یہ خلا پورا بھی ہوگا یا نہیں؟ نہیں سر، یہ خلا تو پورا نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا امان صاحب دے نال کم از کم 24-25 سال دا تعلق ہے. میرا خیال سب سے پرانا آپ کا تعلق. ہاں جی، امان صاحب نے صرف کام نہیں سکھایا سر، امان صاحب نے زندگی جینا بھی سکھایا ہے. واہ واہ. کہ میں ان 28 سالوں دے وچ امان صاحب نو کسی نال لڑدیاں بھی نہیں دیکھیا، بلکہ اچا بولدیاں بھی نہیں دیکھیا. سر ایک بندہ بول کے چلا گیا اور اینا برا پلا بول کے چلا گیا تو میں کہا بھائی تسی ویکھو کی کرن ڈیا، کہندا چھڈ بے وقوفا، پتہ نہیں وہ کتنا پریشان ہوئے گا. واہ واہ. اچھا جی، امان اللہ کو یاد کرنے کے لیے آج کے اس شو کی ترتیب، اس کا سٹائل، اس کا آہنگ کچھ اس قسم کا تھا کہ میں نے سوچا کہ ہم لو کی لائٹ میں ایک سوئمبرانہ ماحول میں اس کا آغاز کریں، جو کہ ہم نے کر لیا. میں ریکویسٹ کروں گا پروڈیوسر صاحب سے کہ اگر انسٹنٹلی لائٹ کچھ بہتر ہو سکے تو وہ کر دیں. جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی. تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں آغا ماجد صاحب کی طرف. خان صاحب کے ساتھ میں نے کام اپنے شوز میں زیادہ کیا، تھیٹر میں نے خان صاحب کے ساتھ بہت کم کیا، لیکن جتنا بھی میں نے کام کیا ان کے ساتھ تھیٹر پہ بڑی دفعہ انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی، بڑا پیار، بڑی محبت کی. خان صاحب ایک یونیورسٹی تھی، اور چھوٹی موٹی یونیورسٹی نہیں، وہ کامیڈی، وزڈم اور آبزرویشن کا ہارورڈ تھا. اس میں کوئی شک نہیں. اور سب سے بڑی بات کہ تھیٹر کو کمرشل کرنا یہ بھی خان صاحب کے خاصے میں جاتا تھا. اس سے پہلے تک آرٹسٹ خود سیٹ لگاتے تھے، خود پبلسٹی لگاتے تھے، خود سٹیج بناتے تھے. تھیٹر کو کمرشل جو کیا وہ امان اللہ خان صاحب نے کیا کہ بھی آرٹسٹوں کو پیسے کیسے دینے ہیں، کیسے لینے ہیں، ٹکٹ کیسے سیل ہوگا. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. محفل تھیٹر پہ ان کا ایک ڈرامہ تھا تو ہاؤس پیک، خان صاحب اسلام آباد گئے ہوئے تھے کسی سلسلے میں تو نہیں پہنچ سکے، تو اناؤنس ہوا تھا کہ جی امان اللہ خان صاحب آج کے ڈرامے میں شریک نہیں ہیں، جو حضرات ٹکٹ واپس کرنا چاہتے ہیں وہ واپس کر دیں، ہم ڈرامہ چلانے لگیں. پورے ہاؤس کا ٹکٹ واپس ہوا تھا، ایک ٹکٹ نہیں تھا. سر میں آئی وٹنس ہوں کیونکہ میں وہاں کام کر رہا تھا اس ڈرامے میں. جی اس میں جاوید شیخ صاحب تھے. سارا ہال خالی؟ سارا سر. اچھا، میرا جو تھیسس ہے جو میں نے پرسوں اس کو انلیش کیا ہے اپنی اس گفتگو میں، کہ امان اللہ جتنا خوبصورت کمیڈین تھا اتنا ہی معصوم آدمی بھی تھا. اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے آج بھی یاد ہے میرے ساتھ الفلاح پہ ڈرامہ کر رہے تھے تو اس میں میرا بڑا اچھا رول تھا، خان صاحب کا بھی رول، میں ان کا شاگرد تھا، وہ حکیم تھے. تو میں انٹری کر کے باہر نکلا تو کرسی رکھ کے بیٹھے تھے، میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے کہتے ادھر آ لارج کام کرنا ہی. میں کہ شاید کو میری بات بری لگی ہوگی. میں کہا خان صاحب کرنا ہے لارج کام. کہتے پھر اپنا زور کٹا، جن زوراں چ تو ہے نا انہوں نے تین لارج کام نہیں کرن دینا. اچھا، نرا معصوم ہی نہیں تھا، بیچ میں وزڈم بھی دیکھیں، کتنی وزڈم کی بات. معصوم تو اینے سن، اسی ایک بار نا ڈرامہ کر کے نکلے ہیں تے گڈی نہیں منگائی اپنی، تے مینوں کہندے رکشے تے چلنے ہیں. 4 شاگرد سی تے امان صاحب تے سانو پیچھے بٹھاتا ہے. تے میں کہ خان صاحب تسی بیٹھو پیچھے. کہندے نہیں پیڑے تسی رکشے والے نال بیٹھنا تے ڈگ پاؤ گے. تے آپ رکشے والے نال بیٹھ گئے نے آگے. ہاں جی، تے رکشے والا کوئی چیز لین گیا تے ایک مائی سمجھی کہ یہ رکشے والا ہے. کمیڈین کہنا جو ہے نا وہ اوور سمپلیفیکیشن ہے. وہ صرف کمیڈین نہیں تھا، وہ تو کامک جینیس تھا. کامیڈی نہیں ہوتی تھی، وہ تو بلیک کامیڈی اتنی شاندار کر دیتا تھا کہ آپ کو ہنسا بھی رہا اور رلا بھی رہا. اب دیکھیے اس نے زندگی میں کیا کیا آپ کے ساتھ، کہ پیدا ہوتے ہی اس نے آپ کو ہنسانا شروع کر دیا اور مرتے ہی رلانا شروع کر دیا. میرا بچپن سے سر امان صاحب کے ساتھ بڑا تعلق رہا ہے. ابو کا ذکر کرتے اکثر وہ رونا شروع ہو جاتے تھے. مجھے کہتے میں تیرے ابے نہ پھر کے تے مشہور ہویا. کہندے لوکی میں نہیں سی جانتے، کہندے یار وہ البیلا نہیں جہد نال کالا جا منڈا ہوندا ہے، انہوں بلاؤ بڑا تیز ہے. وہ اتنی محبت، اپنے بڑوں کا اتنا احترام. اور انیسن بھٹی صاحب اور جتنے موسٹ سینئر آرٹسٹ اس دور میں ان کے تھے، ان کو یاد کر کے آنسو ان کے، اور فوراً پھر بات چینج کر کے لافٹر لینا شروع کر دیتے. میں نے ایک دفعہ کہا نا اپنی گفتگو میں، روا روی میں باتیں ہو رہی تھی تو میں نے کہا امان صاحب آپ کی بڑی عادت ہے، اپنی طرف سے میں نے بڑا اپنی فیور میں بات کرنے کی کوشش، آپ کی بڑی عادت ہے کہ آپ جس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں نا اس کی مٹی بڑی پلیت کرتے ہیں. مثلاً کہ آپ نے حاجی البیلا کے ساتھ کیا کچھ کر رکھا ہے اسٹیج پہ آ کے، ڈرامے میں نہیں، گفتگو میں، محفلوں میں، اور مائک کے آگے وہ مائک دیتے نہیں تھے. اب مجھے کہنے لگے اچھا اگلی گل، میں کہ اسی طرح آپ سے بے پناہ محبت کرتا تھا سیکرٹری انفارمیشن پنجاب جاوید قریشی، جو بعد میں چیف سیکرٹری بھی ہوئے مرحوم.
تو کہتے ہاں بڑی محبت کی، او ہو بڑا پیار تھا میرے ساتھ. میں کیا اچھا پیار تھا کہ اس نے ترلا کیا کہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ضیاء الحق آ رہا ہے، اور اس نے خاص طور پہ کہا کہ میں نے امان اللہ سے تھوڑی سی پرفارمنس اس کی دیکھنی ہے، پھر مجھے بھاگنا ہے، جلدی جانا ہے کیونکہ اسلام آباد میں میٹنگ رکھی ہوئی تھی. تو 15 منٹ تم نے گپ شپ کرنی ہے. تو خدا را کوئی چیز ایسی نہ کرنا جس میں جنرل صاحب پر کوئی شرارت، کوئی نکر، کوئی کھندک، کیونکہ تم بھٹو کے بڑے چاہنے والے ہو. مزدور آدمی تھا، ہر مزدور اس دور میں بھٹو پہ مرتا تھا. کہتا آپ فکر نہ کریں. کہتا دوسرا فوجیوں کے بارے میں کوئی چیز نہیں کرنی آپ نے، کوئی چھوٹی سی بھی، اتنی سی بھی. جی آپ فکر نہ کریں. اور اس کے بعد جو کیا آتی اس نے وہ گڈی اڑانی شروع کر دی. آنا ہی ہٹ میں کہ فوجی گڈی کیوں اڑاتا ہے. ہائے ہائے. وہ کیا تھا؟ محمد خان سلوٹ چھوڑو کرنی دو. کہنا سارا آج ہوا نہیں، کہنا پنکھے لگاؤ یار. اور دھیان رکھنا کہ کوئی سولین ادھر نہ آئے. پھر دیکھ کیا بات ہے، جنرل صاحب کے آگے کہہ رہا ہے کہ یہ فوجی بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں. عجیب لوگ. ہاں جی، کہ ہر موونگ چیز کو سلوٹ مار دیتے ہیں، کھڑی چیز پہ سفیدی کر دیتے ہیں. جنرل صاحب ہنس ہنس کے پاگل. یہ 15 منٹ کی پرفارمنس تھی جو 72 منٹ تک رہی اور سٹینڈنگ اوویشن تھی. جنرل صاحب کھڑے، جنرل ضیاء الحق مرحوم کلیپ پہ کلیپ کیے جا رہے ہیں اور بیک سٹیج گئے ملنے اسے. تو میں نے کہا دیکھیں آپ سے محبت کرتا تھا، اور وہ پیچھے رو رہا تھا سیکرٹری انفارمیشن کہ آج میں تو مر گیا نا، میری تو تکا بوٹی کر دے گا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر. میں کیا آپ جو محبت کر رہے ہیں اسی لیے آپ میری بھی مٹی پلیت کرتے ہیں. میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ مجھے راوی کا ڈکیت قرار دیتے ہیں. کہتا نہیں تیرے معاملے میں سچ بولنا، اتنے میں شرارتن کرتا. سر ایک ڈرامہ سی کہتے میں اور سخاوت ناز خان صاحب نال نا پہلی دفعہ کر رہے سی ڈرامہ. تو ایک میچ سی، ساری رات میں تے سخاوت ناز نے تیاری کی کہ ہن جڑا سویرے پھڑنا خان صاحب نے. تے وہ آئے خان صاحب، اسی پی گئے انہوں نے، وہ کلیپاں ہی ہوئی جان، کلیپاں ہی ہوئی جان. تو خان صاحب دی ایک عادت سی کہ وہ جلے ویکھدے سن نا تو پھر ہاتھ کھڑا کر دیندے سی تے چلے گئے. واپس انہاں لاہور بھی آنا سی، چلے گئے نہیں. ہن ساڈی بلے بلے ہو گئی. ادھے گھنٹے بعد نا پھر انٹر ہو گئے. سانو انہوں نے وہ توتا ہوتے نہر تے چڑھ کے انٹری کر گئے. نہر تے چڑھ کے کیا مطلب؟ فیصل آباد جو انہوں نے انٹری کی نا خان صاحب کے ساتھ، وہ بہت شرارتیں کی، امان اللہ کو ہوٹ کروایا. خان صاحب غصے میں نکلے اور گاڑی نکالی، لاہور کی طرف چل پڑے. اچھا. میں کہا سخاوت ناز، نسیم وکی، اتنے کوئی 8 بندے ایسے سن جڑے فنکار جنہوں نے مطلب کہ تیاری کی سی کہ خان صاحب پکڑنے کی. ہاں پکڑنے کی. یہ ہن واپس آ گئے. رستے جو انہیں کہا پرویز ہاں گڈی موڑ، یہ انہوں نے شگیرد سی. اچھا. انہوں نے کہا اج اسی چلے گئے نا تے بڑی بزتی ہے، واہ میں انہوں نے پھڑنا ہے. مجھے تو ہن چیتا آیا بھی انہوں نے میری بزتی کی تھی. واہ واہ واہ. اوتھے جا کے پھر کلے کلے نو توتا خان صاحب. حق ادا کیا. پھر صرف حق نہیں ادا کیا، ساتھ یہ کہہ کے آئے تھے کہ بیٹا کل پھر تیاری کر کے آنا، ہوں کل میں آواں گا. واہ. اس ڈرامے کا نام تھا جی میں 16 برس کی. میں تے سخاوت سمجھتے سی کہ جو اسی تے ہٹ ہو گئے ہیں تے اسی امان صاحب نے پھڑ لیا. یہ ذہن چاہتا سی رات. انہوں نے پھر سر اس طرح پھڑیا کہ ڈرامہ 3:30 بجے تک رات چلتا رہا. میں وکی بائی سخاوت اسی ہاتھ جوڑے نے، ہاتھ جوڑ کے ایک جگت کر دیے. وہ پھر صافہ رکھ لینا، وہ کچھ صافہ رکھتے تھی کہ تسی ادھر آنا ہے تو میں کلا ادھر آنا. یہ ان کی کنٹینیوٹی تھی کہ صافہ اتار کے رکھ کے کہنا آج پھر 4 ہی بجن گے. اور طارق جوید صاحب نال وہ بڑا ہوش نال کام کرتے سن، بالکل. کیونکہ وہ بھی بڑی گل کرتے سن. طارق جاوید کی وفات پر انہوں نے ایک بڑا لازوال فکرہ کہا. سارے افسوس کرنا ہے تو اتنے رو رہے امان صاحب بھی، وہ طارقہ کتنے چلا گیا ہے، وہ تو ڈائریکشن بھی کر لینا سے، ایکٹنگ بھی، وہ پارٹی بھی پھنسا لینا سے، میری پارٹی بھی گھیر لیتا تھا. کیا واہ واہ. اور اپنی طرف سے ٹریبیوٹ دے رہے ہیں اسے. اچھا پھر خوش خوراک بہت تھے. سر سبحان اللہ، ایسی خوش خوراک کی. میں ناصر چنوٹی، امان صاحب، امانت چند اور افتخار ٹھاکر، ہم لوگ آسٹریلیا گئے. ہوٹل میں ایک میں ہم کھانا کھا رہے، ساری ٹیم کھانا کھا کے فارغ. خان صاحب مسلسل کھا رہے ہیں. خان صاحب چلیے، بس چلیے، خان صاحب چلیے. نکل گئے سارے باہر. تھوڑی دیر بعد مجھے کسی نے کہا کہ یار جا یار خان صاحب نو لیا جا. میں خان صاحب کو جب لینے گیا، خان صاحب کاؤنٹر پہ کھڑے. میں کہا خان صاحب تمہیں باہر بلا رہے سارے، چلو ٹرو. کہتے وہ کھانا پیک کرایا وہ تو لے لو. تھیٹر بھی کرتے سن تے کھانا گھروں ہی لے کے آتے سن. اور اتنے بیچتے بھی سن ماشاء اللہ. میرا سر لاسٹ ان کے ساتھ ٹور رہا تھائی لینڈ. ہم شو کرنے گئے امان اللہ صاحب اور میں.
تو سارے راستے میں نے سامان ان کا اٹھایا ہوا ہے، تو بہت یعنی کہ سانس کا بہت زیادہ ایشو ہو گیا تھا. تو میں نے کہتے کی کرنا پیا تم سیلیبریٹی ہے تو میرا سامان چکیا. میں کہا نہ خان صاحب میں تہاڈا ملازم ہاں. میں کہ میں تہاڈے پیچھے مینوں بڑا مزہ آ رہا. شو وہاں کیا تو انہوں نے سانوں لیدر دا کمرے دے دیتے. تے کمرے میں انہوں نے سارا سیٹ سٹ کر کے کھانا شانا کھوا کے میں اپنے روم چلا گیا. تو 5 منٹ بعد کال آ گئی, کہہ دو ادھر آ جا, کھلا کمرہ 2 ہی رہ رہا. میں ڈر لگن دیا, کلا میں رہا نہیں. میں پھر آیا, ان کو آ کے سلایا دبایا, کے بعد پھر میں گیا. امان صاحب دی مسز دا انتقال ہو گیا, میں انہوں نے کال کی تھی کیونکہ ایک دم پتہ لگا انہوں دی مسز دا انتقال ہویا تو میں پتہ ہی نہیں لگا کون فوت ہے. تو میں کہا سر بڑا افسوس ہویا ہے, بھابی فوت ہو گئے نے. تے کیڑے لے بھابی فوت ہوئے نے؟ کہندے نے جڑی سب تو چنگی سی لبنہ بھابی. اچھا, لبنہ شمسی ان کی بیگم صاحبہ تھی؟ جی ان کی تیسری بات. یہ ہم اس وقت اسٹوڈنٹ تھے جب بہت فیمس تھی ہیں, بڑی ایک ٹھیک ٹھاک ان کا مقام تھا. اور ہمارے یہاں اکمل راہی, وہ نہ صرف امان اللہ کا شاگرد ہے بلکہ امان اللہ کے انداز میں بولنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور اس جیسی لک بھی ہے. اکمل راہی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی سر, جس طرح ناصر چنیوٹی نے کہا کہ امان اللہ صاحب سانوں زندگی گزارن دا ਢੰਗ ਸਿਖਾ ਗਏ ਨੇ. ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਲੜ. ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜਾ ਨਾ ਲੜ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪ ਲੜਨਾ. ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਚਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤਮਾਸੀਲ ਲਾ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਗੱਡੀ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਏਡਾ ਸਿਆਣਾ. ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ. ਇੱਥੇ ਸਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ, ਅੱਛਾ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਗੈਟਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ. سر میں ایک گل پوچھنا چاہتا ہوں, تھوڑی امان صاحب نے فرسٹ ملاقات کتنے ہوئی؟ ایک تو ہوئی تھی جب وہ سٹیج پہ پرفارم کر رہے تھے نواز شریف کے ہاں. جی تو ہم اس دور میں گورنمنٹ کالج کے راوینز کو 7-8 لوگ گئے ہوئے تھے. تو یہ بات تو ہو چکی ہے اور ہم نے خان صاحب کو کافی پریشان کیا کیونکہ ہم بھی اس دور کے امان اللہ تھے, ٹھیک ٹھاک تھے. گورنمنٹ کالج میں ہمارا کام ہی یہی تھا. سر ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ؟ نہیں نیور, میں نے کبھی نہیں, میرے سے ناراض ہوتے تو سکسر ہی نہیں دیکھا, تو کی دیکھ, تو بشیرہ ان ٹربل نہیں دیکھا, کر بشیرہ نہیں دیکھا. وہ ہمیشہ کہتے ہوتے شرطیہ مٹھے سر, شرطیہ مٹھے میں نے صرف سکرین پہ دیکھا تھا اور مجھے حیرت ہوئی تھی دیکھ کر پرفارمنس. جب میں نے کہا یہ دونوں, اچھا مجھے نہیں پتا تھا یہ دونوں بھائی اندھے ہیں, یہ جس طرح چل رہے تھے نا, اور خاص طور پہ ببو برحال, کیا بات. اس کی کنٹینیوٹی تھی. انا ہو گیا. اور پھر اس کے بعد میں ہل نہیں سکا. پھر میں نے اس کی سی ڈی لی. اس زمانے میں سیڑیاں ہوتی تھی, پھر بار بار اسے دیکھتا رہتا, ہنستا رہتا. اس سے مجھے تحریک ہوئی تھی کہ اگر اس طرح کے لوگ یہ جو ضائع ہو رہے ہیں, کیونکہ اس وقت تو ختم ہو چکا تھا سارا, تھیٹر کے اوپر قبضہ اور طرح کی روحوں نے کر لیا تھا. میں نے کہا یہ ماضی کے مزار کون وزٹ کرتا ہوگا انہیں. دین آئی تھاٹ کہ میں اس کے اوپر کچھ کروں. میں ابھی اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ سہیل احمد سے میری ملاقات ہوگی. میں کہا سہیل صاحب آپ کر کیا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں کچھ نہیں کر رہا. میں کہا لیٹس اسٹارٹ ڈوئنگ سم تھنگ. تو میں نے پیروڈی پنچ کے نام سے ایک پہلا پروگرام, کسی تک یہ نہیں پہنچا ابھی تک. یہ ARY پہ صرف 4 ایپیسوڈز چلے تھے. 5ویں پہ پرویز مشرف صاحب نے رکوا دیا. اس میں میرا ساتھ دیا تھا 2 بندوں نے, بڑا باکمال کردار ادا کیا. ایم شریف صاحب نے. اوہو جی کبھی آپ کو موقع ملے تو پیروڈی پنچ کی وہ 4 ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا. اور اس میں سہیل احمد میرے ساتھ ایک ہتھ چھٹ سا کنٹوٹا سا دانشور وہ بن کے بیٹھتا تھا, بڑا گیٹ اپ شیٹ اپ کر کے. تو میں نے پھر سوچا کہ اسی کو ہم اب بڑھاوا دیتے ہیں کہ میں حسب حال کرنا چاہ رہا ہوں. اور میرا کیریکٹر ہے عزیزی کا, بڑا شاندار کیریکٹر جو میرے کالمز کی جان تھا. جی سہیل احمد صاحب نے پھر اس کے ساتھ وہ انصاف کیا, اللہ نے ہم سے تاریخ رقم کروا دی. تو جب حسب حال سے میں نے کنارہ کشی کی, میں جیو آ گیا. اب مجھے اپنی ٹیم چاہیے تھی کیونکہ میں نے تو بہت کھلارا کرنا تھا. میں تو اب 1 یا 2 یا 3 کامیڈینز پر اکتفائی کرنے والوں میں سے نہیں تھا. تو میں نے پوچھا کہ ان کا سرخیل کون ہے, ان کا نمبر 1 کون ہے, ان کا پیرو مرشد. میں کہا جی ہے تو امان اللہ لیکن ناؤ از اے یوزڈ فورس. اب وہ چلا ہوا کارتوس ہے اب آپ سے. تو میں اس کا ہمیشہ تذکرہ کرتا ہوں. جی I took it as a challenge.
میں مان ہی نہیں سکتا کہ جس بندے نے شرطیہ مٹھے میں یہ پرفارمنس دی ہو، وہ ٹی وی کیا کہتے جی ٹی وی کیمرہ آن ہوتا ہے تو امان اللہ کے کوا شل ہو جاتے ہیں جی وہ بات ہی نہیں کر سکتا. میں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، میرا اپنا المیہ یہی تھا. میں پہلے بڑا کیمرہ شائی ہوتا تھا، میں مائک شائی تھا، مائک میں بولنا میرے لیے بڑا مسئلہ تھا. تو اس میں نے پھر پہلی مرتبہ سب کی رائے کو پس پشت ڈالتے ہوئے امان اللہ کو میں نے بلایا، اور آپ یقین کریں مجھے اس کے اندر کی معصومیت بڑی پیاری لگی. آتے ہوئے آپ ہم سارے بات کریں، میں سمجھا رہا ہوں کہ کانسیپٹ یہ ہے، آپ ایک فلینک پہ ہیں، دوسرے فلینک پہ یہ ہیں وہ ہیں. آپ کا کیریکٹر میں نے کنسیو کیا ہے. حکیم صاحب ہیں جو محلے کے ایک ایسے دانا شخص جو تھوڑے سے پیسوں پہ بریانی کی پلیٹ پہ ایک سائیکل پہ ایک سلائی مشین پہ بک بھی جاتا ہے، اپنا ووٹ بھی دے دیتا ہے اور وزڈم کی باتیں بھی کرتا ہے اور جلی کٹی بہت سناتا ہے. اب میں بار بار سنا رہا ہوں، میں کیریکٹر سمجھا رہا ہوں، منٹ بعد چمچ چلاتے ہوئے ذرا ایک منٹ میں رک جاتا. جی امان صاحب کیا مسئلہ؟ چھوٹی چمچی مل جائے گی؟ بڑی چمچی نال میرے کو ہلایا نہیں جا رہا. میں موجود سی ہوتے. آپ موجود تھے. پھر تھوڑی دیر بعد کچھ اور ایک منٹ میرا جب پرائم تھا نا ون لائنر بتانے کا، اس وقت کہنے لگا ذرا ایک منٹ. میں کہا جی اب کیا ہے؟ بار بلانا وڈیاں مچھاں والے ذرا. میں کیا کہنا کیا ہے اسے؟ میں خود کہہ دیتا نہیں انہوں بلاؤ سے. میں کہا خان صاحب میں خود کر دیتا ہوں. بتائیں. اتنے میں ڈرائیور آ گیا، اسے کہنا تھا کہ باہر مجھے پوچھتا ہوا کوئی آئے گا، اس کا انہوں نے بھلیا بیان کیا. ہم اس پہ بہت ہنسے کہ اہو جہ کر ہمارا گرد جہا بندہ آئے گا وہ میرا پوچھے گا، انہوں باہر بٹھا لیں تو سانو دس دیں کہ وہ آ گیا. تو یہ میری ان سے پہلی ملاقات کی. آپ یقین کیجئے کہ اس ملاقات کے بعد میں نے تہیہ کر لیا. مجھے عطا قاسمی صاحب نے، امجد اسلام امجد صاحب نے، 2-3 اور لوگوں نے اپنی طرف سے پتہ کی بات کی، کیونکہ سیانے تھے، سمجھدار تھے، کہ اب انہیں تنگ کرنے والی بات ہوگی، ڈسٹرب کرنے والی بات ہوگی. لیکن میں نے ان کی یہ معصومیت دیکھ کر، کیسا شاندار آدمی، کہ دفعہ کرو ون لائنر کو چمچی تے منگو، میں اس کو ضرور رکھوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس شو میں چنیوٹی صاحب، آپ، ہنی البیلا، آغا ماجد، سلیم البیلا، بشمول میرے، ہم اڑ کر بھی دکھا دیں، ہم چاند پہ مریخ پہ جا کر بھی ایپیسوڈز کر لیں. تو جو سیگمنٹس جن میں اس نے میرے ساتھ متکا لگایا، جس میں اس نے نابینا بن کے، شہنشاہ معظم بن کے، جب اس کی آواز تھی زیادہ ہم اسے شہنشاہ معظم بنا لیتے ہوتے تھے، تو اس کی ایک کلیکشن جو ہے نا، صرف اسی کی ایک کلیکشن، یہ بیسٹ سیلر رہے گا کم از کم اگلے 100 سال تک. آپ خوابوں کا ذکر کر رہے تھے آغا صاحب. سر خوابے تو میرے مشہور تھے، لیکن کھاتے ہوئے سبھی نے ان کو دیکھا ہے. ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جی آپ نے روٹی نہیں کھانی. یہاں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ شوربے کے ساتھ آدھی ڈبل روٹی کھا گئے. نہیں ان کے بارے میں بھی مشہور تھا، وہ اتنا کھاتے نہیں تھے سر. وہ کھانا ساتھ لے آتے تھے تاکہ دوسرے بھی ہاں جی استفادہ کریں، کیونکہ ان کے گھر پکتا بہت اچھا تھا اور اپنی بڑی کیئر کرتے تھے سر. مجھے بڑی انہوں نے ٹپس ہمیشہ دیتے ہوتے تھے کہ شو سے پہلے، تھیٹر سے پہلے کچھ کھانا نہیں ہے، کافی پیو، فروٹ، اگر تم سوئمنگ کرتے تو وہ کرو. مجھے پہلے دن سے کہنے لگے کہ تم مجھے کہتے کیوں نہیں ہو، میں تمہیں دھنیا گوشت بھیجوں گا. اب دھنیا گوشت میرے لیے ایک بالکل نئی بات تھی، اور پھر میں نے کہہ ہی دیا کہ جی اچھا بھیجیں. اور بڑا زہد شکن دھنیا گوشت تھا، بہت شاندار. پھر ایک اور ڈش قیمہ، اور قیمے کے بارے میں یہ جو کہتے ہیں نا کہ کٹا ہوا ہاتھ کا اور یہ وہ اور سبز مرچ کے ساتھ، یہ بڑی دفعہ مطلب مجبور کر کے انہوں نے پھر بھیجا، اور میں بڑا شوق سے کھاتا رہا. سر روٹی تو بعد پھر بسکٹ کਢ ਲੈਂਦੀ 8 ਪੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਕੜਕੜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ کہاں سے آ رہی؟ اچھا میں سن رہا ہوتا تھا آہستہ سے دیکھیں نا، یہ تھا اس کا بچپنا، اس کا چائلڈش بیہیویئر جس پہ میں قربان ہو جاتا تھا. مجھے غصہ چڑھ رہا ہے، یہ کڑکڑ کی آواز کدھر سے آ رہی. تو اب میں دیکھ رہا ہوں اس کی لپ موومنٹ، نہ دسی ہے نہ دسی. اب تم یہ کر رہے ہو، میں دیکھ تو رہا ہوں، میں اندھا ہوں، میں لپ ریڈ نہیں کر سکتا. نہ دسی ہے میرا، نہ دسی میرا، نہ دسی. اور بچے 14-15 ماشاءاللہ. یہ تم 14-15 کیوں کہتے ہو؟ تمہاری کاؤنٹنگ میں کوئی پرابلم ہے؟ 14 بچے تھے. نہیں ایک بچنا نے لڑیا ہے نا. بچوں سے بڑا سر پیار کرتے تھے. کیا بات اور کہتے ہیں سن، کہتے ہیں ماشاءاللہ میرے نیڑے بچے نے
2-3 ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ को 4-4 5-5 ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। फ्रूट बड़े शौक ना खाते सन। हाँ जी 2 अमरूद। और सर जो उनके जूनियर फनकार थे उनके वो वाकई बाप थे, इतनी मोहब्बत इतनी केयर, वो एक्सप्रेशन नोट करते होते थे, ओ पैसा है ही कोई नहीं मेरे को भी नहीं गा। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹ। ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਮਾਸੀਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਝੂਟਾ ਦਵਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਲੀਆਂ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕੇ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਛਾ ਪੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਪੱਟੀਆਂ ਸਹੀ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਮੇਰਾ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਣਾ ਰਾਣਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। हाय हाय ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ 4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇਖ। वाह वाह वाह, यानी मैं तुम्हारी मुनादी करता रहता हूँ। सुभान अल्लाह। ਔਰ ਹੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਠਦੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। हाँ नहीं रात ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠੋ ਜਾਂ ਮਾਨੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। सर ऐसे सारे लोग ना तवाफ करके वापस आ रहे सर रात को 2 बजे के, तो सुबह फजर अली फिर वापस चल जाएंगे। ते जवाद साहब भी नाल सन, ते अमान साहब पूरे तैयार होके पानी दी बोतल अपना बैग। ते जवाद साहब ने कहा इस वक्त जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? कहते भाई मैं कल्ला चला, मैं अल्लाह दे नाल आप ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ये मान लो के ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਫਜਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ। ਆਮਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੱਕੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨਾ ਖਾ, ਹੁਣ ਰੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। हौसला अफजाई सर बड़ी करते थे आर्ट में। मेरा पहला ड्रामा था उनके साथ मुल्तान में, तो मैं सेट पे था, तो खान साहब एंटर हुए, 1 2 3 4 10 12 उन्होंने एक स्पीड में मुझे झुकते की, लैब पे ही नहीं रुक रही। मैंने पकड़ लिया, मैं कहा बाबा जी इन्ने सारे पैसे लैके लाहौरों मैनू झुकता करन आए हो। फिर क्लैप हुई, मेरा बाजू पकड़ के कहते हुए भलिया पींगा हमेशा बोर्ड ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਤੋੜਵਾ ਲਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 500 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। नहीं मैं हूँ आ चुके सर अलमरा की बात है, मैं 4 साल का था, अम्मी के साथ हम ड्रामे पे चले गए, तो मैं बहुत पतला सा था सर, बहुत ही सुक्का सा। तो मुझे देख के कहते हैं माशाल्लाह एक दाने वाली मूंगफली होंगी। हाँ बड़ा ही अच्छा टाइम सर उनके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਧਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਇਧਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਲੋ। मैं कहा वैसे थोड़ा चेक भी आ गया है। कहने तू समझ नहीं आया। ड्रामा करता था मैं अलमरा में, तो सर्दियों के दिन थे, मैं साइकिल पे आता था, तो अमानुल्लाह साहब उस ड्रामे में मेन हीरो थे, नौकर का रोल करते थे। तो मुझे कहते किवें आना है तू? मैं कहा जी मैं साइकिल पे आता हूँ। रहन दे तू, जिनी देर इतने ड्रामा करना तू ना मेरे नाल जाया कर। मैं कहा जी तुहाडे नाल? हाँ। तो वो ड्रामे के बाद मुझे घर छोड़ा करते थे। तो एक दिन ना मैंने कहा जी आपको और भी काम होते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं चला जाया करूँगा साइकिल पे। कहते पुत्र ये न्योंदरा होंदा है, कभी तुम ही इंज करी। भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या अच्छी बात कि तुम भी इसी तरह करना किसी और के साथ। कहते हैं ना कि नेवर रिटर्न काइंडनेस। बेशक। कोई आपके साथ मेहरबानी करे ना, जरूरी नहीं कि आप उसी पे करें। नेवर रिटर्न काइंडनेस, पास इट ऑन। सर बड़ियां मेहरबानियां ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ऐसी अटल हकीकत है मौत, बेशक इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। करना ये चाहिए कि ऐसा कुछ करो कि आप जब ना हो तो तब भी महसूस हो कि आप तो जिंदा हैं, आपके काम, आपकी यादें, आपकी बातें उन्हें लोग याद करते हैं, ट्रिब्यूट पेश कर। जैसे वो कह रहे हैं कि ये न्योंदरा है, तुम भी किसी के साथ करना। और भाई वाकई करना, भूल ना जाना इस बात। सर ऐसे मुनसिफ फनकार मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, और बहादुर। एक दफ़ा मैंने उनको कहा, मैं कहा मान साहब ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि क्या बात है, और लोगों को कहते होते कि लो भैया बड़ा तेज बड़ा आला फनकार है, और लोग उनकी बात को एक्सेप्ट भी करते थे। जी जी मैं कही ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਖਾੜੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਆਣਗੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਖਾੜਾ ਆਬਾਦ ਰਹੇਗਾ। अखाड़ा आबाद रहना चाहिए। यहाँ क्या होता है, यहाँ आप सिंगर्स को देखें, एक दूसरे की टांगे खींच रहे होते हैं, एक्टर्स खींच रहे होते हैं, अदाकाराएं, नंबर 1 मैं हूँ और नंबर 2 ये है और नंबर 3 वो है। जिसने शहर आबाद करने होते हैं ना, वो इसी तरह करता है। और बाकमाल था, एक बात मुझे कभी नहीं भूलती, ये बात मुझे सिर्फ अमानुल्लाह के अलावा ज़फ़र इकबाल साहब ने कह रखी है। ज़फ़र इकबाल साहब ने बहुत पहले कही थी
میں نے ایک دن خبرناک کے دنوں میں کہا کہ خان صاحب 2-3 بڑی مزے کی سچویشنز رکھ لی ہیں میں نے, وہ کل کروں گا, ابھی نہیں. آج ہم نے آج کے لیے کوٹا پورا کر لیا. کہتے نہیں کر لے. میں کہا کیوں؟ کہتا کل اللہ اور دے گا. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. بے شک. اتنا بڑا درس تھا اس میں. میں نے پھر ایسی چیز حرام ہے کبھی بچا کے رکھی ہو کہ یہ میں کل کروں گا. آج کی چیز آج کر دو, کل اللہ اور دے گا. بے شک. آپ اس سے توقع رکھیں اور اللہ اس سے زیادہ دیتا ہے. اور ایک ان کی سر عادت ہوتی تھی امان صاحب کی, جب کوئی ٹینشن میں ہوتے تھے نا تو چٹکی بجاتے ہوتے تھے. ہاں ایک ٹائم سے. اور ایک ਹੋਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ. اچھا صاحب ویسے آپ کے بارے میں ان کی بڑی الٹی سیدھی خواہشات تھیں. ایک خواہش کا تذکرہ تو ہم نے کر دیا اس تعزیتی شو میں کہ میں نے رکشے پہ آنا ہے اور تمہیں دور سے کہنا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں اور میں نے بھاگ جانا ہے. یہ تو تھی ایک معمولی سی خواہش. یہ خواہش تو وہ پوری کر سکتے تھے. اصل خواہش جس پر وہ کچھ بھی قربان کرنے کو تیار تھے, اور یہ واقعی دل سے, وہ دل سے دعا کرتے تھے. آپ کو یاد ہے کہ وہ کیا کہتے تھے آپ سے؟ نہیں یاد؟ میں بھی یاد دلا دیتا ہوں. اور خاص طور پہ آپ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ یار جب میں انہیں بہت زج کر رہا ہوتا تھا نا باتوں میں, میں ترکی بترکی جواب دیتا تھا. اب کہیں میں نے فارسی کا سہارا لے لینا, کہیں انگریزی کا, کہیں اردو کا. جب ہاتھ کھڑے کر کے بہت جلاہٹ میں کہتے یار تسی یہ بن کے میں پڑھا سکتے ہو.